موضوع الدرس الاصول لفلاح الانسان سورۃ والعصر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ التکاثر کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگوں کو تکاثر یعنی مال کی بڑھوتری نے اور اولاد کی بڑھوتری نے اتنا مشغول کر گیا ہے کہ تم سب بھول جاتے ہو، حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو. اور جب تم مر جاؤ گے اور پھر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو کلا سوف تعلمون، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر یعنی مؤکد بات ہے کہ تم سے ہر حال میں پوچھا جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، تم اگر حاصل کرتے، ہرگز نہ حاصل کیا تم نے اس کو جو علم یقین ہے. یاد رکھیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. علماء فرماتے ہیں کہ علم الیقین کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دریا پہ کھڑا ہو، آنکھوں کے سامنے دریا ہے تو یہ علم الیقین ہے. لیکن اگر اپنے ہاتھ میں چلوں میں پانی بھی بھر لے تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے. اور اگر اسی دریا کے اندر وہ خود داخل ہو جائے تو یہ حق الیقین ہو جائے. تو جب قیامت میں تم سب دیکھو گے تو تمہیں بالکل عین الیقین مشاہدے کے بعد حاصل ہو جائے گا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، صراط کیا ہے، سوال جواب کیا ہے. لترون الجحیم، پھر تم دیکھو گے اس آگ کو، جہنم کی آگ کو. ثم لترون، پھر تم بالکل عین الیقین سے دیکھو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے کہ جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں تم نے ان کو کہاں خرچ کیا. ویسے تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ نعمتیں جو ہمارے اندر ہیں، ہمارے نفس میں ہیں، کہ اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں، عقل دیا ہے، سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سونگھنے کی طاقت دی ہے، چکھنے کی طاقت دی ہے، پکڑنے کی طاقت دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ طاقت کہاں خرچ کی. یہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھیں تو کیا تم نے ان کو اللہ کی فرما برداری میں، اطاعت میں خرچ کیا یا نافرمانی میں خرچ کیا. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ملے. تو آپ نے فرمایا کہ ما اخرجکما، تم کیوں نکلے ہو اپنے گھر سے؟ انہوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، کئی دنوں سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. باہر نکلے تھے کہ شاید کوئی دوست مل جائے اور ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ما اخرجنی الا الجوع، مجھے بھی اسی چیز نے اپنے گھر سے نکالا. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن گھر میں فاقہ ہے. خلفائے راشدین ہیں،
سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، لیکن فاقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، تو اس نے جلدی جلدی حضور کے لیے گوشت بھی تیار کیا، ٹھنڈا پانی بھی لے آیا، کھجوریں بھی لے آیا، اور کھجوریں بھی ماشاءاللہ انواع و اقسام کی لے آیا، یعنی رطب بھی لے آیا، یابس بھی لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی آمد میں سوال کیا جائے گا کہ نعمتوں کا تم نے کیا شکر ادا کیا۔ تو اگر ایسی نعمتوں کا، اور ہم تو رات دن اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اللہ کے شکر کا کوئی خیال بھی نہیں آتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تمہیں غفلت نے، تمہیں دنیا کی کثرت نے، تمہیں مال کی کثرت نے، تمہیں اولاد کی کثرت نے، تمہیں اصحاب کی کثرت نے ایسا مشغول کر دیا ہے کہ تم قبر کو بھول بیٹھے ہو، لیکن وقت آئے گا جب تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آج جو ہے سورت مبارک ہم نے تلاوت کی ہے، سورت کا نام والعصر ہے، اور تقریباً یہ سورت مکیہ جو ہے بالاتفاق سورت مکیہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد دہر ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اسی طرح کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ وما يهلكنا الا الدهر، تو دہر کا معنی بھی زمانہ اور عصر کا معنی بھی زمانہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں والعصر، اس زمانے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے پورا زمانہ مراد ہے، جن سے زمانہ مراد ہے، یعنی یہ جو رات ہیں، یہ جو دن ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقام پہ مکانیات کی قسم کھائی ہے، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانیات کی قسم کھائی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ والعصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، ایک قول یاد رکھیں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ والعصر، اللہ نے فرمایا میرا مدنی، مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے، جو زمانہ میرے مدنی کا ہے وہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اس لیے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے صحابہ کا دور ہے، اور پھر تابعین کا دور ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شان مصطفیٰ دیکھیں کہ اللہ نے حضور کے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے اور حضور کے مکان کی بھی قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرا مدنی مجھے اس شہر کی اور اس شہر جس میں آپ اترے ہیں، جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو زمانے کی بھی قسم ہے اور مکان کی بھی قسم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی عمر کی بھی قسم کھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالی جس چیز کی بھی قسم کھائیں وہ جائز ہے، کیوں؟ وہ تو خالق ہیں، مخلوق کو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یاد رکھ لو، مسئلہ سمجھ لو۔ یعنی اگر آپ نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی اٹھائیں گے، واللہ باللہ تاللہ، اگر اللہ کے سوا
کسی غیر کی قسم کھا لیں، کسی بزرگ کی، کسی آستان کی، کسی مزار کی، تو یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے وہ کفر ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائی اس نے گویا کہ اس چیز کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ جیسے لوگ اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اپنے سر کی قسم کھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، تیرے جان کی قسم ہے، مجھے میرے مرشد کی قسم ہے، مرشد کے آستان کی قسم ہے، اور مجھے اپنے رزق کے اڈے کی قسم ہے۔ یہ ساری چیزیں آدمی کو کافر بنا دیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر قسم جو ہے صرف اللہ کے نام کی ہو۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قسم کھاتے فرماتے والذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تو اللہ کی قسم کھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے نا، وہ تو جس چیز کی قسم کھائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کبھی والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشیٰ، کبھی فرمایا والنہار اذا تجلیٰ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کبھی اللہ نے تین کی یعنی انجیر کی، زیتون کی اور طور سینین کی قسم کھائی ہے۔ جیسے اللہ نے یہاں فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے یا مطلق زمانے کی یا وہ زمانہ جو خاص ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ، یعنی حضور کے آنے کے بعد، حضور کی بعثت کے بعد اب زمانہ جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں والعصر، اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شام کے وقت کی جو عصر کا وقت ہے۔ کیوں شام کی کیوں قسم کھائے؟ کہ دن ڈھلنے کو آ گیا ہے، تمہاری زندگی بھی جانے والی آ گئی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ اب دیکھیں نا کہ آدمی نے کوئی کام ہو، کوئی تجارت ہو، کاروبار ہو، شام ہوتی ہے تو زیادہ محنت کرتا ہے، یار ابھی دکان بند کرنے کا وقت آ جائے گا، جو ہو سکتا ہے میں کر لوں۔ اللہ نے فرمایا تیری دکان بھی تو بند ہونے کا وقت آ رہا ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے اپنے؟ اس لیے فرمایا والعصر، یعنی اس وقت کی قسم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، والعصر سے مراد یعنی وقت، چونکہ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ استعملت الیہود من الفجر الى الظہر علاقیرات، اللہ تعالی نے قوم یہود کو حکم دیا کہ تم کام کرو، صبح سے لے کر ظہر تک تمہیں ایک قرات ملے گا بدلے کے اندر، اجرت کے اندر، اور نصارہ کو حکم دیا کہ تم ظہر سے عصر تک کام کرو، تمہیں بھی ایک قرات ملے گا، اور حضور کی امت کو حکم ملا کہ عصر سے مغرب تک کام کرو، تمہیں 2 قرات ملیں گے۔ تو اب جناب یہودی بھی ناراض اور نصاری، یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، ہمیں ایک ہی رات مل رہا ہے۔ نصارہ کہیں گے مولا ہم نے ظہر سے عصر تک کام کیا ہے، اور یہ امت محمد مصطفیٰ عصر سے لے کر مغرب تک کام کر رہی ہے، ان کو 2 قرات مل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے حل نقصت من اجورکم شیئا، تمہارے ساتھ 1 قرات کی مزدوری طے ہوئی تھی، وہ تمہیں پوری ملی ہے کہ نہیں ملی؟ وہ کہیں گے جی وہ تو مل گئی، پھر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تمہارے ساتھ مزدوری طے تھی تمہیں مل گئی۔ نصارہ تمہارے ساتھ ایک قرات طے تھا، وہ کہیں گے ہاں یا اللہ، فرمایا حل نقصت من اجورکم شیئا، اس سے کوئی کمی کی گئی؟ وہ کہیں گے لا یا رب العالمین۔ باقی آپ نے فرمایا میں نے حضور کی امت کو تھوڑی مزدوری پہ اجر زیادہ دے دیا، ذا فضلی ہوتی ہے من یشاء، میری مرضی ہے، میرا فضل ہے، جس کو جو چاہوں عطا کر دوں۔
اسی سے بھی یاد رکھیں کہ علماء نے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آخر وقت میں عصر کی نماز ہے، یعنی دو میں سے علم کیوں؟ وہ کہتے ہیں عصر سے مغرب تک تھوڑا وقت ہونا چاہیے۔ اگر ظہر اور عصر تک ایک وقت برابر ہے تو پھر تو تھوڑا تو نہ ہوا، اس لیے وہ ہمیشہ، لیکن یاد رکھے کہ ایک آدمی اگر بیٹھا رہے اور بیٹھا رہے اور جب سورج ڈوبنے لگے، پیلا ہونے لگے، پھر اٹھ کے ٹکرے مارے تو وہ منافق کی نماز ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ ذرا لیٹ کر کے پڑھنے کا، معنی یہ ہے کہ کیا مثل میں مثلین میں ہے یا اس کے بعد ہے، لیکن سورج نقیہ صاف ہوتا ہے، چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ظہر اور یوں سمجھیں کہ اگر ظہر اور عصر کے درمیان میں 3 گھنٹے کا وقت ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان میں 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے، یعنی اس سے کم ہونا چاہیے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ سورج پیلا ہو جائے اور پھر تو نمازیں پڑھو۔ تو ایک قول یہ ہوا کہ والعصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ والعصر اے زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تیسرا قول کیا تھا کہ والعصر سے مراد عصر کا وقت ہے، چونکہ یہ جانے کا وقت آ گیا ہے، جیسے ضحیٰ چاشت کا وقت آ گیا ہے اور عصر جو ہے وہ جانے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ زمانہ جو ہے یہ سارا بندے کو جگانے کے لیے ہے کہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے فرمایا یہ رات دن جو میں نے بنائے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم اللہ کا شکر کرو کہ تیری زندگی گزر رہی ہے، تیرے وقت گزر رہا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ زندگی زمانے کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بائع الثلج برف بیچنے والا ہوتا ہے، برف کا ڈھیر رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی جلدی کرو جلدی کرو، میرا تو سرمایہ ڈوب رہا ہے، جلدی جلدی لے لو، کیونکہ جتنا وقت گزر رہا ہے برف پگھل رہی ہے۔ اسی طرح تیری زندگی کا جتنا لمحہ گزر رہا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، جوان نہیں ہو رہا، اس کی زندگی کے 2 سال کم ہو گئے، 4 سال کا ہو گیا اب 4 سال کم ہو گئے، 10 سال کا ہو گیا اب 10 سال کم ہو گئے، اس کی زندگی گھٹ رہی ہے نہ کہ زندگی بڑھ رہی ہے۔ تو آدمی کو اپنی زندگی سے اور اپنے احوال سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اسی لیے ہارون الرشید کا ایک بیٹا جو تھا وہ ولی من اولیاء اللہ تھا، ہارون بادشاہ تھے لیکن ایک بیٹا اللہ کا ولی تھا، انہوں نے مزدوری کر کے ساری زندگی گزارا کیا، مزدوری کر کے کھاتے تھے۔ بہرحال جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنا قرآن شریف جو پڑھتے تھے وہ قرآن شریف اور ایک خط جو تھا اپنے والد کو بھیجا کہ بھی میرے والد کی خدمت میں یہ میری طرف سے دے دیں۔ تو جب وہ ہارون الرشید کو ملا قرآن بھی اور خط بھی، تو اس خط میں اس نے اپنے باپ کو لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوم العمر ينفد والملال يزول، اے میرا بھائی، اے میرے بزرگ، دنیا کی لذتوں میں آ کے قیامت کو نہ بھول جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مال ختم ہونے والا ہے، زندگی گزرنے والی ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، اور لکھا کہ تب تم کسی کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے ہو تو سوچنا کبھی میرا بھی جنازہ جا رہا ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو تذکر کرنا چاہیے، اسی لیے حضور نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، آپ نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن میں اب اجازت دیتا ہوں زیارت کیا کرو، کیونکہ انہا تذکر الاخرۃ، کہ جب آدمی قبروں پہ جاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنا انجام بھی نظر آ جاتا ہے کہ میں نے بھی اسی جگہ آنا ہے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں
والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے صلاۃ العصر، کیونکہ نماز عصر جو ہے اس کی بڑی اہمیت. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ صلاۃ وسطی. صلاۃ وسطی سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ العصر. اور اسی طرح ہے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ ویقسمان باللہ، اگر کوئی معاملہ ہے تو ان کو عصر کے بعد قسم دی جائے گی. تو لہذا یہ عصر کا وقت جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اور اس لیے حضور پاک کی حدیث ہے کہ من فاتت صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے سمجھو کہ اس کا مال و اہل سب برباد ہو گیا ہے، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا اہل بھی، اس کا مال بھی برباد ہو گیا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے والعصر سے مراد جو ہے وہ نماز عصر کا معاملہ ہے، کہ نماز عصر جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ قرآن پاک میں اس کے لیے بطور خاص لفظ آیا ہے کہ والصلاۃ الوسطی. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے نماز عصر کی، کیونکہ نمازوں کی اہمیت کا قرآن میں ذکر آتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز جو ہے اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات والے جانے کے لیے اور دن والے آنے کے لیے تو سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں. تو ایسے اوقات کے اندر آدمی کو غفلت نہیں کرنی چاہیے ہر نماز میں، لیکن بعض نمازیں جو ہے وہ اہم ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. تو اسی علماء فرماتی ہیں کہ والعصر، اس سے مراد نماز عصر کا وقت ہے. اللہ نے قسم کھائی اور جواب قسم کیا، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تروٹے میں ہے. اچھا انسان سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جن سے انسان، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر یہ چار کام جو ہے کرنے والا گھاٹے میں نہیں. انہوں نے فرمایا ہر انسان خسارے میں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں انسان معین ہے، جیسے ابھی لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ عتیبہ تھا، اعداء رسول اللہ تھے، اس سے مراد وہ ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان الانسان سے مراد جو ہے انسان کافر جو ہے وہ گھاٹے میں. انہوں نے کہا مسلمان تو گھاٹے میں نہیں ہوتے، مسلمان تو ہر حال میں نفع میں ہوتا ہے نا. اذا اصابته سراء شکر واذا اصابته ضراء صبر. حضور نے فرمایا کہ جب مومن کو تکلیف پہنچے وہ صبر کرتا ہے، اور نعمت پہنچے شکر کرتا ہے، وہ تو ہر حال میں کامیاب، وہ تو ہر حال کے اندر کامیاب ہو. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ گھاٹے. مسلمان کی زندگی تو ہر حال میں نفع ہی نفع ہے. مصیبت آ گئی، صبر کیا، تب بھی درجات بلند ہو گئے. اور اگر اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی، شکر ادا کیا، تب بھی درجات بلند ہو گئے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں اور اپنی نعمتیں زیادہ دوں گا تم. وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت. تو اس لیے علماء یاد رکھیں کہ امام شافعی جیسا آدمی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے.
آخری زندگی آپ کی مصر میں گزری، مصر میں فوت ہوئے۔ تو امام شافعی فرماتے تھے کہ اگر اللہ سارا قرآن نہ اتارتے، صرف یہ سورت والعصر ہی اتار دیتے تو پورے عالم کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس سورت کے اندر جو کچھ ہے وہ ہدایت کے لیے کافی۔ یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اللہ کے قرآن پہ اتنی گہری نظر تھی، اتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ صرف یہی صورت اتار دیتے والعصر یہی کافی۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ نے کتنا کلام موقع ہے کہ ان الانسان، انا بھی تاکید کے لیے، الانسان الف لام، اور آگے فرماتے ہیں لفی خسر تنوین، یعنی فی خسر عظیم، بہت بڑے گھاٹے میں۔ اتنی تاکید طیب، اگر انسان گھاٹے میں ہے تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، یاد رکھنا کہ اگر گھاٹے سے نکلنا ہے، اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو 4 چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اگر یہ 4 چیزیں مل گئی تو تم خسارے سے نکل گئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ یاد رکھو، اچھی طرح سمجھو، پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اعمال صالحہ، ایمان اور عمل صالح۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات کہنا۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آئے تو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ ایمان، اچھا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھو، محدثین کرام نے اور اسلاف سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق فی القلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ یہ ایمان کی تعریف اچھی طرح کہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ دل میں تصدیق ہو، اگر دل میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جیسے منافق کہتے تھے آمنا، لیکن اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، میرا بد نہیں ہے، کوئی مومن نہیں، کافر ہیں۔ ورنہ منافقین جب حضور کی خدمت میں آتے تھے تو کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انک رسول، میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے۔ یعنی ان کے زبان پہ تو ایمان ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے، کافر۔ اچھا، دل میں ایمان ہے لیکن زبان پہ نہیں ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج دنیا میں کتنے یہودی ہیں، ہندو ہیں، نصارہ ہیں، بڑے بڑے رائٹر ہیں، وہ سب کہتے ہیں اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام بڑا جامع مذہب ہے، حضور پاک کی ذات بڑی عظیم شخصیت ہے، عظیم کردار ہے، عظیم سیرت ہے، عظیم صورت ہے، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں۔ حالانکہ دل میں وہ تصدیق تو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اکرمہ ابی جہل کے بیٹے نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں، والد بھی تھا، میں بھی تھا، اور بھی مکے کے سردار تھے، ہم کشتی میں سوار ہو کے یمن کی طرف جا رہے تھے، طوفان آ گیا
اب جب طوفان آیا اور کشتی ڈولنے لگی تو سب پکارنے لگے اپنے اپنے خداؤں کو، یا لات یا عزا یا منات۔ اب طوفان بڑھتا جا رہا ہے اور جناب وہ کشتی کبھی اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے آ رہی ہے، کبھی چکر کھا رہی ہے۔ جب یقین کامل ہو گیا کہ ہم اب ڈوبنے سے نہیں بچ سکتے تو کہنے لگے یا رب محمد۔ کس کو پکارا؟ کس نے؟ ابو جہل نے۔ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا تو پتہ نہیں، عقیدہ کوئی ابو جہل سے بھی 200 ڈگری نیچے ہے۔ یہ ڈوب بھی جائے نا جی تب بھی کہیں گے کہ مدد کن یا معین الدین چشتی، بغل دابے بلا افتاد کشتی، میری کشتی ڈوب رہی ہے، معین الدین آگے کندھا دیں، مہربانی کریں بچائیں مجھے۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن کہتے ہیں یا اللہ۔ یہ کسی لیلا مجنو کا قصہ نہیں، قرآن ہے۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے فرمایا جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں پھر مجھے پکارتے ہیں خالص یا اللہ۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم نجات دے کے کنارے لگا دیتے ہیں تو پھر یہ بتوں کو سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب موجیں دریا کی موجیں جیسے بادلیں آ جاتی ہیں اور ڈوبنے لگتے ہیں تو پھر مجھے پکارتے ہیں کہ یا اللہ۔ اور شان دیکھو میرے مولا کی، مشرک بھی پکارے تو سنتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے تمہارا دشمن آئے نا دروازے پہ، کہتے چھوڑو یار کون ہے اور دفع کرو اس کو، تم اپنے دشمن کی نہیں سنتے، رشتہ داری ہو ناراضگی ہو نہیں سنتے، اپنے سے چھوٹے بندے کی نہیں سنتے، مخالف کی نہیں سنتے، لیکن میرے رب کی رحیمی دیکھیں، شان کریمی دیکھیں کہ اللہ کے دشمن ہیں، میرے مدنی کے دشمن ہیں لیکن پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی بھی سنتا ہوں، ان کو بھی نجات دیتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں بھی نہ سنوں اور جھوٹے بھی نہ سنے تو پھر فرق کیا رہ گیا سچے اور جھوٹے میں؟ اب کشتی سے جب بچ گئے تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں دخل الایمان فی قلبی، اللہ کی قسم اس دن سے ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا تھا، میں سمجھ گیا کہ دین محمد کا سچا ہے، میرے ماں باپ جھوٹے ہیں، غلط دین پہ ہیں، لیکن کہتے ہیں افسوس ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھ سکا۔ میں کلمہ اس وقت پڑھا جب مکہ فتح ہو گیا، تو دل میں ایمان تھا لیکن زبان پہ نہیں تھا، تو پھر بھی مسلمان۔ اب بات سمجھو، یعنی دل میں ہے اور زبان پہ نہیں تو بھی مسلمان نہیں ہے، اور زبان پہ ہے لیکن دل میں نہیں ہے تب بھی مسلمان۔ ہاں جی، اچھا یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا، تصدیق تو ہے نا دل میں کہ اللہ رازق ہے۔ کون رازق ہے؟ تو پھر رشوت کیوں کھاتے ہو اگر یقین ہے تو؟ رازق تو اللہ ہے، پھر رشوت کھانے کا کیا مطلب؟ اللہ رازق ہے، سود کیوں کھاتے ہو؟ مانا ہے کہ تصدیق نہیں ہے، اگر تصدیق ہوتی تو کبھی یہ کام نہ کرتے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام ہے، اور اللہ نے کہہ دیا رزق میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں بڑھا دوں جب چاہوں گھٹا دوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے رزق گھٹا دے۔ تو معلوم ہوا ہمیں بھی یقین
نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے کعبے میں بیٹھو، سچی بات کرو، میں کوئی مولوی تھوڑا ہوں، نہ پیر نہ مولوی نہ بزرگ نہ عالم نہ خطیب، تمہارا بھائی ہوں ایک، بس بھائی سمجھ کے میری باتیں محبت سے سنا کرو، بھی اپنا ہے نا، بھائی ہے، چھوٹا ہے، جیسا ہے بھائی ہے، ہمارے بھلے کی کوئی بات کرے گا، نہ مانو تمہاری مرضی لیکن سنا کرو۔ ایمان سے کہیں اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہو یا چوکی دار دیکھ رہا ہو تم چوری کرو گے؟ ہاں جی، ٹھنڈی دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، اگر تمہیں کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو کسی عورت سے زنا کرو گے؟ ہاں جی، تو اگر تمہارے دل میں اللہ پر ایمان ہے تو تمہارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے گناہ کر رہے ہو؟ تو معلوم ہوا ایمان نہیں ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی چوکی دار سے ڈرتے ہو، سپاہی سے ڈرتے ہو، اس عورت کے خامن سے ڈرتے ہو کہ کہیں مجھے دیکھ لیا تو مار نہ ڈالے، لیکن خدا سے تو نہیں ڈرتے ہو نا۔ یہی کمال تھا صحابہ کا، غلطی ہو گئی، حضور کی خدمت میں عورت آ گئی، یا رسول اللہ انی زنیت فطہرنی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کریں۔ گناہ ہو گیا ہے لیکن گناہ چین نہیں لینے دیتا، غلطی تو ہو گئی۔ تو اگر تمہارا ایمان سے کہیں کہ یہ یقین ہو، اچھا چلو جب نماز پڑھتے ہو کس کی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی، نماز کس کی ہے؟ اچھا فرض تو اللہ کے ہیں، اور سنتیں کس کی ہیں؟ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ سنتیں رسول کی ہوتی ہے، نبی کی ہوتی ہے۔ وہ سنت تو طریقہ ہے، مان نماز تو اللہ کی ہے نا، فرض ہو سنت ہو یا نفل ہو، تو کس کی نماز ہوئی؟ اچھا اگر یقین ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، چلو ہم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ دل میں یقین کامل ہے تو پھر تم کھیلو گے کبھی کپڑوں سے اور کبھی رومال سے اور کبھی ٹیلی فون سے اور کبھی موبائل سے اور کبھی جناب کھرک کر رہے ہو، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو، کبھی پیشانی سے مٹی ہٹا رہے ہو۔ کیا یہی یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایک افسر دیکھ رہا ہو وہاں تو تمہارا بدن ہلتا ہی نہیں، حاکم کے سامنے کھڑے ہو تو تمہاری آنکھ بھی نہیں پھڑکتی، اور اگر تمہیں یقین ہے کہ لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر یہ نماز میں کھیل کیسا ہے؟ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹائم دیکھ رہے ہیں، کبھی گھنٹی آ گئی تو موبائل نکال کے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون کال کر رہا ہے۔ یہ نماز ہے یا کوئی مذاق ہے؟ تو ایمان کا معنی یہ رکھو کہ تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق ہو، اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ سمجھو، خدا کے لیے سمجھو۔ آپ کے ملکوں میں تو مصیبت آ گئی ہے نا کہ مولوی سب کچھ کرتے ہیں لیکن دین نہیں سمجھاتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، میری اپنی برادری ہے، میں اپنی برادری کا ہی گلہ کر رہا ہوں۔ ہر بات ہوگی، سیاست میں بات ہوگی، فلاں نے ہے کیا، فلاں ملک نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، لیکن کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جو اپنے لوگوں کو حج کے لیے مسائل سکھا کے، مسئلے سمجھا کے، عمرہ حج بتلا کے تیار کر کے بھیجے کہ بھی طواف کیا ہے، حج کیا ہے، احرام کیا ہے، حل کیا ہے، میقات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، قصر کیا ہے، حلق کیا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر ہماری ہر مسجد کا خطیب اور مولوی اور ہر مدرسہ یہ فیصلہ کر لے کہ اپنے محلے میں جتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں ہم ان کو ٹرین کر کے بھیجے تو کوئی غلطی کرے گا؟ توجہ ہی نہیں ہے نا ادھر۔ اب تصدیق کا معنی سمجھیں جو میرے پاک نبی نے، رحمت عالمین نے
جو امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہم، یاد کرو سمجھ لو اچھی طرح، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمُ بِأَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي، کہ یا اللہ ایمان میرے دل کے اندر راسخ کر دے، ایسا راسخ ہو جائے ایمان یباشر قلبی یقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، کہ مجھے وہ کچھ مل ہی نہیں سکتا مگر وہ جو آپ نے میرے لیے لکھا ہے، اور مجھ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا جو آپ نے مجھے دینا ہے، یہ جب تک نہ ہو تصدیق ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ساتھ فرما دی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، اور اللہ مجھے اس پہ راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما کہ تیرے لکھے پہ میں راضی ہوں۔ ابھی اگر آپ کا ایمان کامل ہو، مکمل ہو، یقینی تصدیق ہو، اور جب تم کعبے میں ہو، طواف میں ہو، حجر اسود میں ہو، صفا مروہ میں ہو، تو ہر حرکت کا تمہیں یقین ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، یہ ہے تصدیق، کہ دل سے تصدیق ہو کہ محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، بس۔ اور تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اور زبان سے بھی گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ۔ مسلمانوں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ، اللہ حرم میں لے آیا ہے، باوضو بیٹھے ہو، نماز کی انتظار میں ہو۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لو کہ جو لوگ مغرب کے بعد بیٹھے ہیں نا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ لکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ میاں وہ تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بات میں انتظار نماز میں بیٹھا ہے، تو حکم نماز میں ہے، وہ تم یہ لکھو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ عظیم موقع تمہیں عطا فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، اور جہاں 1,00,000 ملتا ہے وہاں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر یہاں بھی آ کر تمہیں دین کی سمجھ نہ آئی تو پھر کہاں آئے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اب یہ ہے نا جی کہ اشہد ان لا الہ پڑھ لو، ایسے نہیں، دل سے پڑھو، دل سے نکلے آواز۔ یہ زبانی کلامی اللہ کو پسند نہیں ہے، اصل بات وہ ہے جو اندر سے، ہاں بالکل بات وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے پورے الفاظ پہ غور کرو، اشہد ان لا الہ پڑھ لو، الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود برحق نہیں مگر وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایمان سے کہو، نماز میں بھی پڑھتے ہو یہ؟ ہاں جی بھائی، میں نے کہا نا میرے ساتھ باتیں کیا کرو، بھائی ہے نا ہم، نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی اچھا، صرف فرض میں پڑھتے ہو یا ہر نماز میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
ان محمدا عبدہ واہ میرا مولا، اور میں پہلے گواہی دو محمد میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، اس کے عبد کی گواہی پہلے دو، رسول کی بعد میں دو۔ پہلے عبد مانو، عبد نہیں مانو گے تو گویا تم نے رسول مانا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی محبت میں آ کے نماز میں یہ پڑھے اشہد ان محمدًا نورہ ورسولہ، نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، اچھا، نور کہنے سے نماز نہیں ہوتی؟ سارے وہابی ہو گئے مکے میں آ کے۔ اسی لیے مجھے ایک دوست ملا، وہ کہنے لگا مکی صاحب آپ سے مولوی صاحبان کو کیوں ناراضگی؟ میں نے کہا اللہ کو پتا بھائی۔ کہنے لگا ایک ہمارے پیر ہیں، میں تو ان کی بیعت نہیں ہوں لیکن میرے خاندان والے بیعت ہیں، تو ہم گئے حج کے لیے، آنا تھا تو ملنے کے لیے، تو کہنے لگا وہاں مکے میں جا رہے ہو زہر کا پیالہ پی لینا، مولوی مکی کی تقریر نہ سننا۔ تو میں نے کہا حضرت میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ۔ نہیں حضرت تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اندر سے ہمارے پیروں کو کاٹتا ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ رہا نا، تم نماز میں پڑھ رہے ہو اشہد ان محمدًا عبدہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا کیا ہے؟ اسریٰ بعبدہ لیلا وأوحى إلى عبده ما أوحى وأنه لما قام عبد الله۔ یاد رکھو، اگر حضور کی عبدیت کی گواہی نہیں دو گے تو ایمان نہیں ہوگا۔ عبد مان لو پھر رسول مان لو کہ میرا مدنی عبد بھی ہے، رسول بھی ہے، میرا مدنی شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، پورے عالم کو آ کے نور نبوت سے منور کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہے اور عبد ہے۔ تو اب ایمان کی تعریف کیا ہو گئی؟ تصدیق بالقلب و اقرار۔ اچھا، اور آخری کرنا کیا تھا؟ وعمل بالارکان۔ اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دے کہ تم مسلمان ہو۔ کیوں؟ جس درخت پہ پھل نہ ہو تو گھر والے بھی کہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا پھل تو لگتا کوئی نہیں، کاٹ دو درخت کو۔ تو جس ایمان پر عمل ہی نہ ہو اس ایمان کی کیا حیثیت ہے پھر؟ اس لیے سارا قرآن پڑھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اور کہیں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہر جگہ حکم ہے عاملوا الصالحات، عاملوا الصالحات، عاملوا الصالحات۔ اگر نماز میں ہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کبھی رکوع میں ہو کبھی سجدے میں ہو، تیرا ہر عضو گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے۔ تو اس لیے ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں جوارے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع کام کر رہے ہوں، پھر سمجھنا کہ ہم مومن ہیں۔ اگر تصدیق ہے اقرار نہیں تب بھی مومن نہیں، اقرار ہے تصدیق نہیں تب بھی مومن نہیں، ایمان بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وہ بھی ایمان ایسی ہے جیسے بغیر درخت کے کوئی، بغیر پھل کے کوئی درخت۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے، اور دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ دل سے حرم میں بیٹھے ہو دعا کر لو، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، وَاجْعَلْ آخِرُ كَلَامِنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ جب موت کی گھڑی آئے تو آخری کلام ہماری زبان پہ کیا ہو؟
لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ کی ایسی ضرب لگے کہ دل سے سارا کفر شرک مٹ جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے جی کہ ہم مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہماری حج کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، تو ہم حج کے احرام کے لیے مثلا ڈپٹی مینا میں ہے، مینا سے احرام باندھ لیں، مینا بھی حرم ہے. مزدلفہ میں ہے، مزدلفہ سے باندھ لیں. عرفات سے نہیں باندھ سکتے ہو، عرفات حرم سے باہر ہے، چونکہ تم مکے والے ہو تمہیں حرم سے احرام باندھنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تمہیں حدود حرم کے اندر سے احرام باندھنا ہے. جہاں جہاں حرم ہے بھائی احرام باندھ لو، جہاں حرم نہیں ہے پھر احرام نہیں باندھ سکتے. اگر عرفات میں ڈیوٹی ہے واپس آ جاؤ مزدلفہ میں، وہاں آ کے غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے پھر عرفات چلے جاؤ. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ہر وقت احرام میں ہوتے ہیں، بال بھی نہیں کٹواتے، جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے مسجد بھی نہیں جاتے، تو تمہیں کیسے پتا ہے احرام؟ اسے ویسے ہی 2 چادریں باندھ رکھی ہوں گی، شوق ہوگا ان کو جیسے جوگیوں کو ہوتا ہے. یہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ احرام ہوتا طواف کرتا، صفا مروا دوڑتا، بال کٹاتا. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ احرام نہیں ہے، بس اس نے احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، بس وہ ایک عادت بنائی ہوئی ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یاد رکھو، جو مکے مدینے میں آ کر حرم کی جماعت سے محروم ہو جائے، نہ اس کا حج قبول ہے نہ عمرہ قبول. ایک مسئلہ لکھ کے رکھ لو، چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی ہے، سیدھی بات. نماز فرض ہے، جماعت کا حکم دیا میرے مدنی نے. ایک نابینا صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے، میں دھکے کھا کھا کے مسجد آتا ہوں، مجھے اجازت دے دے، میرا پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں گھر میں پڑھ لوں. آپ نے فرمایا اچھا، لیکن پھر بلایا حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے تیرے گھر؟ نے کہا. آپ نے فرمایا عجب، پھر ہر حال میں جماعت سے نماز پڑھو. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والے لوگ جو آ سکتے ہیں بغیر جماعت کے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. یاد رکھو، یہاں آئے ہو، عمرہ بھی سنت ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، اور نماز 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے. اور حج کا حکم جبریل لے کے آیا ہے، اور نماز خود محمد مصطفیٰ لے کے آئے. اگر نماز نہ پڑھو تو بالکل سمجھ لو نہ حج ہے نہ عمرہ ہے نہ کچھ ہے. دنیا کے تمام کافروں کے لیے میں نے عمرہ کیا، ماشاءاللہ. توبہ کرو جناب، وہ خدا کو نہیں مانتے تو عمرے کر رہے ہیں، اور دنیا کے سارے کافروں کے لیے بڑی دوستی ہے تمہاری ان کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کرو، استغفار کرو، بہت گناہ ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر خانہ کعبہ کو اور حجر اسود کو تسبیح رگڑی جائے، وہ تسبیح بندہ نہیں بن جائے گی. تم نہیں بنے تسبیح کیا ہو جائے گی؟ تم جو روز کعبے سے لگ رہے ہو، بوسے بھی دے رہے ہو، تم نے داڑھی مڈانا چھوڑ دیا ہے، تم پہ اثر نہیں ہوا ہے تو تسبیح پہ اثر ہو جائے گا. خدا کا خوف کرو، اپنے مسئلے تو نہ گھڑو نا. اگر عمرہ کر لینے کے بعد مجھے شک ہو گیا کہ شاید میرا ایک طواف کا چکر کم ہے، کوئی بات نہیں، 1 چکر پورا کر لو، بس شک مٹا دو. اگر 6 بھی ہوئے ہیں تب بھی عمرہ ٹھیک ہو گیا تمہارا. اکثر چکر تو ہو گئے نا. میرے اکثر رشتے دار جو ہیں وہ قبروں والوں سے مانگتے ہیں. قبر والے سے مانگنا شرک ہے، کفر ہے، ایسے لوگوں سے رشتے نہ کرو.
اور یار ایمان سے کہو ساری کائنات میں حضور کی قبر کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. کعبے میں بیٹھے ہو مسئلہ بتا دو, اس میں مولوی مکی مدنی کی کیا بات ہے؟ تم روٹی نہیں کھاتے ہو, کوئی ناک سے کھاتے ہو؟ بھئی ساری کائنات میں سب قبروں سے, تمام انبیاء کے مزاروں سے افضل قبر مبارک کس کی ہے؟ تو حضور کی قبر سے کبھی صحابہ نے مانگا, کبھی اہل بیت نے مانگا. لڑائیاں ہو گئی, صحابہ شہید ہو گئے, لیکن حضور کی قبر پر تو سوال کرنے کے لیے نہیں آئے. تو جو قبر سے سوال کرتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. میں نے مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کیا ہے, مدینے سے آ کر بھی عمرہ میں نے باپ کے نام پہ کیا, ٹھیک ہے کوئی بات. خاوند نے اپنی بیوی کو 4-5 مرتبہ ٹیلی فون پر ایک ہی بار بیوی کو بولا تجھے چھوڑ دیا, تو میری ماں بہن ہے, طلاق کا استعمال نہیں, کہ طلاق ہو گئی جناب, استعمال کرے یا نہ کرے. ماں بھی کہہ رہا ہے چھوڑ دی, ابھی کہہ رہے ابھی باقی طلاق کو کچھ سینک رہ گئے ہیں, کام پکا ہو گیا جناب. لیکن ضروری یہ ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو, اور اگر اس ملک میں ہو تو دارالافتاء سے رجوع کرو. میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں تو وتر تہجد کے بعد پڑھا کریں, وہ افضل ہے. ویسے عشاء کے بعد بھی جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھ کے آخری وتر پڑھو. میرا رشتہ فائنل ہو چکا ہے, اب ہم نکاح سے پہلے اپنے بات چیت ٹیلی فون پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جناب. فائنل کیا ہوا ہے؟ جب نکاح نہیں ہوا تو فائنل نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی صرف تم دوسرا پرائیویٹ چینل نہ شروع کر دو. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, وعن نفس لا تشبع, وعن عین لا تدمع, وعن دعوت لا يسمع. داڑھی کا خط بنانا تو ٹھیک ہے, وہ تو منع نہیں ہے, داڑھی بنا سنوار کے رکھو. ایسا نہ ہو جیسے مجھے ایک نئی صاحب ٹکر گئے پچھلے ہفتے, میں اپنا وہ تھکا ہوا تھا, میں سو گیا, اس نے داڑھی آدھی کر دی. انا للہ و انا الیہ. اب میں کیا کروں, اس کو کیا کروں, کیا کر سکتا؟ ماسی بات ڈانٹ میں انا للہ. جس نے حج کرن کا, کرن تو کوئی حج نہیں ہوتا بھائی, قران تو ہوتا ہے, ارادہ کیا ہے تو عمرے کے بعد سر منڈوانا ہے, پھر تو نہیں منڈوانا ہے نا جناب. عمرہ اور حج دونوں ملا کے رکھ رہے ہیں, حج کے فارغ ہونے کے بعد منڈوانا ہے. قران کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کو ملا کے نیت کرے. تو اب وہ عمرے کے بعد بھی احرام سے نہیں نکلے گا, حج کے بعد جب مینا میں قربانی کر لے گا, سر منڈائے گا, پھر احرام کھولے گا. کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں. اگر عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ہم پڑھ سکتے ہیں, وہ ہمارا کیوں نہ پڑھے, جرم کیا ہے ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت جنازے کے لیے گھر سے مسجد نہ آئے, اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے. فرض نماز پڑھتی ہے, جنازہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اگر ہم نے 2 رکعت طواف کے حتیم کے اندر پڑھے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. افضل یہ ہے مقام ابراہیم, اور وہاں موقع نہ ملے حتیم, وہاں موقع نہ ملے تو طواف کا سارے میدان میں, ورنہ جہاں مرضی آئے پڑھ لیں. میں نے عمرہ کیا ہے رشتہ دار کے لیے, تمہارا حج تو افرادی ہوگا.
جو لوگ کام کی ڈپٹی کی وجہ سے جدے جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، ان کے لیے احرام لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ عمرے کے بعد 2-3 بال کاٹتے ہیں، ان پہ دم پڑ جاتی ہے، اور جب تک بال نہیں کٹائیں گے وہ احرام سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ اگر آدھے سر کا درد ہو تو کیا علاج ہے؟ زمزم پلائیں، زمزم ڈالیں۔ اگر ہم نے طواف کے 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک سے زیادہ طواف کر لیں، بعد میں ہم سب کی 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے 2 رکعت پڑھ کے پھر طواف شروع کرو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا، حلق کرانے کے لیے سر پہ صابن لگایا ہے، لیکن جلدی دھو ڈالا ہے تو دم نہیں پڑے گی، صدقہ ضرور کر دو۔ اور کہا کرو حجام سے بھی خوشبو والا شیمپو نہ لگاؤ میرے سر پہ۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور 15 رمضان سے میں مکے میں مقیم ہوں، تو آپ کا حج افراد ہی ہوگا۔ باقی حنفی مسلک میں تو ایک دم ہے، وہ بھی جرمانے کی۔ باقی ائمہ کے نزدیک کوئی جرمانے کی بکری نہیں۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کا عمرہ حج کے بعد کر لینا، ابھی تم حج افراد کرو۔ حج افراد میں حج کی بکری ہے ہی نہیں۔ میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ریاض سے مکے میں آیا، عمرہ کیا ہے، اب مکے میں مقیم ہوں، تو آپ کا حج تمتع ہوگا، آپ کو بکری رکھنی ہوگی، کیونکہ آپ باہر سے آئے ہیں، آفاقی ہیں، اور عمرہ بھی کر لیا ہے آپ۔ اگر سعودی عرب میں 27 کو ہوگی تو وہی رات جہاں جہاں جو ہوگی شب قدر ہوگی، کہیں 26 ہوگی، کہیں 25 ہوگی۔ اگر رمضان کے بعد حج کر لیا جائے، عمرہ کر لیا جائے تو حج واجب ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اس نے حج نہیں کیا، لیکن رمضان کے بعد حج کے مہینوں میں مکے مدینے آ گیا، عمرہ کر لیا، اب اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ اگر تم پہلے اپنا حج کر چکے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں نے